آیت نمبر 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی، کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو وہ کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پہ، یعنی کہ اس بے حیائی پہ، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا ہمیں حکم دیا بہا اسی کا، یعنی کہ اس بے حیائی کا، قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یأمر نہیں حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جنہیں فاحشہ کہا جائے گا، فواحش کہا جائے گا۔ بنیادی طور پہ فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو بہت ہی قبیح ہو، بہت ہی برا ہو، تو اس لحاظ سے اس میں شرک بھی آ جائے گا اور اس میں بے حیائی بھی آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ان کا بیت اللہ کا طواف کرنا ننگے ہو کر، مشرکین اس زمانے میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، ان کی عورتیں طواف کرتی تھیں ننگے ہو کر۔ کیوں؟ وہ جب طواف کے لیے آتے تو کہتے کہ ہم اس لباس میں طواف نہیں کریں گے جس لباس میں ہم پہلے گناہ کرتے رہے، یہ لباس اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پہن کر طواف کیا جائے۔ اگر اہل مکہ میں سے کوئی، قریشیوں میں سے کوئی انہیں اپنا لباس دے دیتا تو اسے پہن کر طواف کرتے، ورنہ ننگے ہو کر طواف کرتے۔ اور جب انہیں اسے منع کیا جاتا تو کہتے تھے اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جب اس سے منع کیا جاتا تو کہتے تھے اسی پہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، اسی پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے باپ دادا بھی یہی حرکتیں کرتے آئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تو بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بے حیائی کے کاموں کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہاں پہ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ رب العزت نے کہیں پہ یہ حکم نہیں دیا کہ ننگے ہو کر طواف کیا جائے بیت اللہ کا، اللہ نے کبھی بھی کسی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیا، پھر تم کیسے اتنی جرأت سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ البتہ یہ بات کہ ہم نے باپ دادا کو اس پہ پایا، یہ بات ان کی درست تھی، لیکن کیا باپ دادا گمراہی پہ ہوں تو اولاد بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گی؟ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ دنیاوی معاملات میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات میں جب وہ دیکھتے کہ جو پیشہ ہمارے ابا نے اختیار کیا تھا، جو کاروبار ہمارے ابا کر رہے تھے، وہ اتنے فائدے والا نہیں ہے، اتنے منافع والا نہیں ہے، کوئی اور کاروبار اس سے بہتر ہے، تو ماں باپ کا کاروبار چھوڑ دیتے تھے، نیا کاروبار کرتے تھے۔ دین کی باری آتی تو یہاں پہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فائدہ کدھر ہے، یہاں پہ ماں باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتے، بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرتے تھے۔